انگریزوں نے انڈیا سے $45 ٹریلین لوٹے۔ میسور کے حیدر علی اور اس کا بیٹا ٹیپو سلطان انگریزوں کے راہ میں آخری رکاوٹ تھے، مگر غداروں نے ٹرینوں میں لاشیں بھر کر بھیجی گئی، اور اسی کے بعد ہوا پارٹیشن آف انڈیا، اور اسی سال بنی راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ یعنی RSS۔ بنگال کو اتنا لوٹا گیا کہ وہ کروڑوں لوگ بھوک سے ہی مر گئے، حالانکہ بنگال دنیا کا سب سے امیر علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ بالی ووڈ مغلز کو ولین تو دکھاتا ہے، مگر مغلز نے ہی انڈیا کو اس وقت کی سپر پاور بنایا تھا، دنیا کے انڈسٹریل پاور، اس کے علاوہ مینوفیکچرڈ ٹیکسٹائل۔ انڈیا کو $21 ٹریلین کی GDP دی۔ 1857 کا ریولٹ ہوا۔ مور کا تخت اور یہ کوہ نور بڑی مشقت سے پایا جاتا ہے، چھیننے سے نہیں ملتا۔ دوستو، سال تھا 1686، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی مغلز کے خلاف جنگ چھیڑ دیتی ہے۔ اس وقت تخت پر بیٹھے تھے اورنگزیب، اور اس جنگ کو بہت بڑی بیوقوفی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ مغل فورسز اورنگزیب کے اندر بہت پاورفل تھی، بہت اسٹرانگ تھی، تو مغلز نے بہت آسانی سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو شکست دے دی۔ کمپنی کے تمام فیکٹریز کو سیز کر لیا جاتا ہے، ان کے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، مگر پھر 200 سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ ایک فورن کمپنی نے اتنے بڑے سب کانٹیننٹ پر قبضہ کر لیا۔ آج آپ کہانی جانیں گے کچھ وفاداروں کی، کچھ غداروں کی، کچھ جنگ آزادی کے سپاہیوں کی جنہیں غلامی منظور نہیں تھی۔ آخر یہ سب کیسے ہو پایا؟ کیوں ہندوستانی برٹشرز کو روک نہیں پائے؟ آخر ہندوستانیوں کو کیسے غلام بنایا گیا؟ کیسے انہیں لوٹا گیا؟ آج آپ پوری کہانی آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ We have to build the noble nation of free India. تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اسے بنایا گیا تھا مسالوں کی تجارت کے لیے، یعنی اسپائس ٹریڈنگ کے لیے۔ 16 سینچری میں مسالوں کی بہت زیادہ مانگ تھی، اور اس مسالوں کی تجارت پر ڈچ یعنی نیدرلینڈز والوں کی منوپلی قائم ہو چکی تھی، اور برٹن میں بھی یہی سپلائی کرتے تھے، مگر 1899 میں ڈچ مسالوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے برٹشرز بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ خود مسالوں کی ٹریڈنگ کریں گے۔ تو سپٹمبر 1599 میں لنڈن میں 24 مرچنٹس اکٹھا ہوتے ہیں، اور 125 شیئر ہولڈر سے تقریباً 70,000 پاؤنڈ کلیکٹ کرتے ہیں، اور ایک کمپنی بناتے ہیں جس کا نام تھا The Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies، اور اسی کمپنی کا نام آگے چل کر بنتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی۔ 31 دسمبر کو کوئین الزبتھ انہیں ایک رویل چارٹر دیتی ہے، جس کے مطابق انہیں بہت زیادہ پاور مل جاتی ہے، اور اب بھی ریڈ ایریا میں ایسٹ انڈیا کمپنی ٹریڈنگ کر سکتی تھی، کوئی بیچ کے علاقے کو چھوڑ کر، کیونکہ یہاں برٹن پہلے سے ہی بہت زیادہ ایکٹیویٹی کر رہا تھا، اور انہیں اتنی طاقت مل جاتی ہے کہ اب برٹن کی طرف سے کوئی اور کمپنی بھی وہاں تجارت نہیں کر سکتی تھی۔ 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے پہلے سفر پر نکلتی ہے اور پہنچتی ہے انڈونیشیا کے ملوکو آئلینڈز میں، مگر وہاں پہلے ہی اسپینش، پورچوگیز اور ڈچ ٹریڈرز پہنچ چکے تھے۔ ڈچ کی یونائٹڈ ایسٹ انڈیا کمپنی بہت زیادہ پاورفل تھی انگریزوں کے مقابلے، تو اسی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی، اور پھر ان کی نظر پڑتی ہے ہندوستان پر۔ 1608 میں ولیم ہاکنگز ہیکٹر شپ میں بیٹھ کر سورت پہنچتے ہیں 24 اگست 1608، پھر ایک لمبا سفر طے کر کے تاکہ جہانگیر سے مل سکے اور ٹریڈنگ کی پرمیشن لے سکے انڈیا میں، کیونکہ 1600 میں ہی مغل راج کر رہے تھے انڈیا پر، وہ بہت زیادہ پاورفل تھے، دنیا کی 25% GDP انڈیا کے پاس تھی۔ جب انگلینڈ ایک غریب دیش تھا، انڈیا ایک انڈسٹریل پاور تھا، اس کے ساتھ ڈھاکہ کی ٹیکسٹائلز طوفان پر تھی اسی وقت، اور پوری دنیا میں مشہور تھی۔ مغلز کی پوری اکانومی پوری یورپ سے بڑی تھی، $21 ٹریلین کی۔ تو ولیم ہاکنز پہنچتے ہیں آگرہ، جو اس وقت مغلز کی کیپٹل تھی، اور جہانگیر سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ بہت چاپلوسی بھی کرتے ہیں، جیسے کہ وہ ایک انگلش مین تھے مگر وہ افغان ڈریس پہن کر گئے تھے، اور اس کے ساتھ وہ ٹوٹی پوٹی ٹرکش زبان بھی بول رہے تھے، اور اپنے ساتھ کچھ گفٹس بھی لے کر گئے تھے تاکہ جہانگیر کو امپریس کر سکے۔
مگر مغلز پہلے سے ہی پورچوگیز ٹریڈرز کے ساتھ تجارت کر رہے تھے، تو وہ پورچوگیز ٹریڈرز کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی دال یہاں گل نہیں پاتی۔ 1615 میں کنگ جیمز I آف انگلینڈ نے اپنا ایک آفیشیل ایمبیسیڈر بھیجا جس کا نام تھا سر توماس رو، تاکہ وہ جہانگیر سے بات کرے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی ٹریڈنگ آسان بنائے انڈیا میں۔ تو سر توماس رو نے گفٹ کے ذریعے جہانگیر کو منا لیا کہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو پھر جہانگیر ایک شاہی فرمان ایشو کرتے ہیں جس کے مطابق اب ایسٹ انڈیا کمپنی ایک لمیٹڈ ایریا میں ٹریڈ کر سکتی ہے، اور اس کے بدلے انہیں ایک اینول اماؤنٹ مغلز کو چکانا پڑے گا۔ اب انہیں بس ایک ہی کام کرنا تھا کہ مسالے انڈیا میں سستا لے اور یورپ میں مہنگا بیچے۔ EIC اپنی پہلی فیکٹری کھولتی ہے آندھرا پردیش کے مچھلی پٹنم میں، اور اس کے بعد دوسری فیکٹری وہ کھولتے ہیں پٹنہ میں، مگر وہ چل نہیں پاتی اور اسے بند کرنا پڑتا ہے۔ اگلے 20 سالوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو جہاں بھی موقع ملا انہوں نے وہاں فیکٹری کھولی اور اپنی فیکٹریوں کا جال پورے ہندوستان میں بچھایا۔ انہوں نے مسالوں کے ساتھ کاٹن، انڈیگو، سلک، سالٹ، ٹی اور اس جیسے چیزوں میں بھرپور پروفٹ کمایا۔ کمپنی بہت زیادہ ایمبیشیس تھی اور اس کے ساتھ وہ قلعے بھی بنا رہے تھے، یعنی فورٹیفائڈ بیسز۔ 1662 کو انگلش کنگ چارلس II کی شادی ہو جاتی ہے پورچوگیز کنگ کے ترائن سے، اور دہیج میں انہیں شہر ملتا ہے جس کا نام تھا بمبئی، یعنی ماڈرن ڈے ممبئی، اور یہ شہر EIC کو مل جاتا ہے۔ اب کمپنی کی نظر بنگال پر تھی۔ بنگال کا مطلب اس کا اڑیسہ پلس ویسٹ بنگال پلس بنگلہ دیش، دنیا کا سب سے پراسپرس اور خوشحال علاقہ کی ٹیکسٹائل اس وقت طوفان پر تھی اور پوری دنیا میں مشہور تھی۔ اس کے ساتھ بنگال کی زمین بہت فرٹائل بھی تھی، اور اب ایسٹ انڈیا کمپنی کی نظر بھی بنگال پر ہی تھی۔ مگر بنگال کا جو گورنر تھا وہ اورنگزیب کا ماما تھا، شائستہ خان، اور وہ انگریزوں کو بہت پسند نہیں کرتا تھا۔ چارلس II نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہت زیادہ پاور دے دی، جس کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی اب ٹیریٹریز کو آکوپائی کر سکتی ہے، پولیٹیکل پاور اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے، یعنی قلعے بھی بنا سکتی ہے، اپنے پیسے بھی چھاپ سکتی ہے، اپنے قانون بھی بنا سکتی ہے، اپنی ایک پرائیویٹ آرمی بھی رکھ سکتی ہے، اپنے اتحادی بھی بنا سکتی ہے اور جنگ بھی چڑھ سکتی ہے۔ تو بنگال کا جو گورنر تھا شائستہ خان، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی پر ٹیکسز بڑھا دیتا ہے، مگر کمپنی کا گورنر جوسیا چائلڈ بہت ہی مغرور انسان تھا، وہ اسے ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ چٹاگونگ پر بھی قبضہ کر لے گا۔ یہ سوچ کر کہ ابھی انہیں پاور ملی ہے، جوسیا چائلڈ مغلز کے خلاف جنگ چھیڑ دیتا ہے، اور اسی کی بات میں نے ویڈیو کے شروع میں کی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہت بری طرح شکست ہو جاتی ہے اور وہ یہ جنگ ہار جاتے ہیں۔ کمپنی کے تمام فیکٹریز کو سیز کر لیا جاتا ہے، ان کے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کا مکمل خاتمہ ہو سکتا تھا، مگر جوسیا چائلڈ نے اورنگزیب کے سامنے گھٹنے ٹیکے، 1.5 لاکھ کا جرمانہ دے کر انہوں نے پھر سے ٹریڈنگ شروع کر دی انڈیا میں۔ کمپنی کے اندر پیشنس بہت تھا، اس لیے وہ اورنگزیب کی موت تک انتظار کرتے ہیں تاکہ پھر وہ اپنے ایکسپینشنسٹ ایمبیشنز کو پورا کر سکے۔ اورنگزیب کے موت کے بعد مغل سامراج میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی بادشاہ گدی پر ٹک نہیں پاتا، اور اسی وقت میں ایسٹ انڈیا کمپنی خود کو طاقتور بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ مغل سلطنت ٹوٹنے لگا تھا، جو لوکل مہاراجے اور نواب تھے انہوں نے مغل سلطنت سے انڈیپینڈنس حاصل کر لی تھی اور مغل سلطنت ٹوٹنے لگا تھا۔ 1717 میں مغل بادشاہ فاروق سیار نے ایک فرمان جاری کیا جس کے مطابق ٹیکس فری ٹریڈنگ رائٹس دے دیے جائے، جس کے مطابق وہ نہ صرف بنگال میں اپنی فیکٹریز کھول سکتے تھے بلکہ ایک دستک بھی ایشو کر سکتے تھے، جس کے مطابق ان کے امپورٹ اور ایکسپورٹ یا ان کے سامان کے ٹرانسپورٹ پر اب کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ یہی ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا بڑا داؤ تھا۔ اس کے بعد مغل سلطنت میں فائنینشیل پرابلمز دیکھنے کو ملتی ہیں، ایک طرف مراٹھا ان پر حملہ کر دیتے ہیں تو دوسری طرف پختون روہیلاز۔ 1739 میں نادر شاہ نے ہندوستان کو لوٹا اور 1748 کے بعد احمد شاہ ابدالی نے کئی حملے ہندوستان پر کیے اور مغل سلطنت اور کمزور ہو گیا۔ 1456 میں سراج الدولہ بنگال کے نواب بنے، جو بہت اسٹرکٹ رولر تھے، اور یہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ذرا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی دو مین دقتیں تھیں، ایک یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی پورے بنگال میں آخر فورٹیفائڈ بیسز یعنی قلعے کیوں بنا رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ جو بھی لوگ سراج الدولہ سے باغی ہو جاتے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی انہیں پناہ دیتی تھی۔ تو سراج الدولہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سیدھا جا کر فورٹ ولیم پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کے تمام لوگوں کو ایک
چھوٹے سے جیل میں بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دن میں ہی ان تمام لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے بلیک ہول ٹریجڈی آف کلکتہ۔ اس کے بعد 1757 میں دی بیٹل آف پلاسی ہوتی ہے، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت پولیٹکس کھیلی۔ انہوں نے تاج الدولہ 11ویں کمانڈر میر جعفر سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میر جعفر ان کا ساتھ دے، یعنی انگریزوں کا ساتھ دے، تو وہ انہیں بنگال کا نواب بنا دیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جس کا نام تھا جگت سیٹھ، جو بہت زیادہ امیر تھا، تو اس کا خیال تھا کہ سراج کہیں اس پر بھی حملہ نہ کر دیں۔ تو جگت سیٹھ اور میر جعفر کے ساتھ مل کر انگریزوں نے سراج الدولہ کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی۔ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ کو بری شکست ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال پر خوب ہاتھ صاف کرتی ہے اور دنیا کے سب سے پراسپرس علاقے کو ایک غریب علاقہ بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد میر جعفر کو ہٹا کر میر قاسم کو بنگال کا نواب بنا دیتی ہے، مگر میر قاسم مغل بادشاہ شاہ عالم II اور اودھ کے نواب شجاع الدولہ نے ایک الائنس بنایا اور انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف، مگر بیٹل آف بکسر میں ان تینوں کو شکست ہو جاتی ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی پھر سے جیت جاتی ہے اور میر جعفر کو بنگال کی گدی واپس سے مل جاتی ہے۔ 1765 کے ٹریٹی آف الہ آباد میں رابرٹ کلائیو خود کو بنگال کا گورنر اور کمانڈر ان چیف بنا دیتا ہے اور پھر سے میر جعفر کو ہٹا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی دیوانی رائٹس بھی اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے، جس کے مطابق بہار، اڑیسہ، بنگال کا جتنا بھی پیسہ تھا اب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس آئے گا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اتنے ٹیکسز لگائے اور اتنی لوٹ پاٹ مچائی کہ 1 کروڑ لوگ وہاں قحط سے مر گئے، بھوک مری سے مر گئے، جو ابھی دنیا کا سب سے امیر علاقہ تھا۔ ایسٹ انڈیا نے بہت کچھ لوٹا اور بس برٹن لے گئے، جس کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سونے کی طاقت سے برٹن میں بھی اپنی پولیٹیکل پاور بہت بڑھائی اور خود کو بہت پاورفل بنایا۔ اتنی بربادی اور لوٹ پاٹ مچانے کے بعد وہ اب بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور اب ایسٹ انڈیا کمپنی کی نظر ساؤتھ انڈیا پر تھی۔ میسور کے راجہ حیدر علی اور ان کا بیٹا ٹیپو سلطان انگریزوں کے راہ میں آخری رکاوٹ تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی دراصل میسور کے مالابار کوسٹ پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ جگہ اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، اور اس سے میسور کنگڈم فرینچ کے ساتھ ٹریڈ بھی بہت کرتا تھا۔ فرسٹ اینگلو میسور وار میں حیدر علی انگریزوں کو بری طرح شکست دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد 1780 سے 84 کے درمیان سیکنڈ اینگلو میسور وار ہوتی ہے، جس میں حیدر علی کی موت کے بعد ان کا بیٹا ٹیپو سلطان انگریزوں سے جنگ کرتا ہے، مگر اس جنگ میں بہت سا علاقہ ٹیپو سلطان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ سلطان ٹیپو شہید ایک ماڈرنائزڈ ٹیکنوکریٹ تھے، وہ فرانس سے نئے ہتھیار منگا رہے تھے تاکہ انگریزوں سے ایک فیصلہ کن جنگ ہو سکے اور انہیں شکست دے دیں، مگر آخرکار 1792 میں سلطان ٹیپو کو بھی بری طرح شکست ہو جاتی ہے اور انگریز مراٹھوں اور نظام کی مدد سے میسور پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے میسور میں بھی بہت لوٹ پاٹ مچائی، اور اس کے بعد 1803 میں آخرکار وہ دہلی کو بھی فتح کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جن مراٹھوں نے ان کا ساتھ دیا تھا ہندوستان فتح کرنے میں، وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور مراٹھوں کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ انہوں نے آخر کیسے اتنے بڑے ہندوستان پر قبضہ کیا؟ آخر انہوں نے کیا ٹیکنیکس اپنائے؟ پہلا طریقہ، دوسرے کنگڈمز میں ڈپلومیٹس کو بھیجے اور وہاں کی لوکل پولیٹکس میں انٹرفیئر کرے اور راجہ مہاراجوں کو سکھائے کہ پولیٹکس کیسے کرتے ہیں۔ دوسری ٹیکنیک تھی سبسیڈری الائنس، جس کے اکارڈنگ وہ لوکل مہاراجہ نہ اپنی جنگ کر سکتا ہے نہ اپنی سینا رکھ سکتا ہے، اس کے بدلے ان کی تمام جنگیں ایسٹ انڈیا کمپنی لڑے گی اور ان کی حفاظت بھی کرے گی، اور اس کے بدلے ایسٹ انڈیا کمپنی کو وہ کنگڈم ایک اینول پیمنٹ دے گی، اور اگر وہ لوکل مہاراجہ اس فوج کا پیسہ نہیں طے کر پاتا تو بدلے میں ایسٹ انڈیا کمپنی اس کنگڈم پر قبضہ کر لیتی۔ اس سبسیڈری لائنس کے اکارڈنگ اس لوکل راجہ مہاراجہ کے پاس اپنی کوئی فوج نہیں ہوگی، تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو اور بھی آسانی ہوگی کہ جلد سے جلد اس کنگڈم پر قبضہ کر لے، اور انہی سبسیڈری لائنس والے اسٹیٹس کو پھر ہم پرنسلی اسٹیٹس کر کے پکارتے ہیں۔ انڈیا میں کل 560 پرنسلی اسٹیٹس تھی، جن کا یہی سبسیڈری لائنس تھا برٹشرز کے ساتھ۔ تیسرا تھا ڈائریکٹ ملٹری ایکشنز کے تھرو، کہ بس اپنی فوج لی اور اس کنگڈم پر قبضہ کر لیا۔ چوتھی ٹیکنیک تھی دا ڈاکٹرائن آف لیپ، اس کے اکارڈنگ اگر کسی کنگڈم کا کوئی میل ہائر نہیں ہے تو ڈائریکٹ ایسٹ انڈیا کمپنی اس کنگڈم پر قبضہ کر لے گی۔ اودھ، جھانسی اور کچھ ایسی اسٹیٹس تھی جس پر یہی ڈاکٹرائن آف لیپس اپلائی کیا گیا،
اسے لارڈ ڈلہوزی نے موسٹلی اپلائی کیا تھا تاکہ ہندوستان پر قبضہ کیا جا سکے، اور یہی ڈاکٹرائن اپنے مغل پر بھی اپلائی کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے 1857 کا ریولٹ ہوا، جس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا مکمل خاتمہ ہو گیا اور اب سین میں آ گئی برٹش امپائر۔ 1858 کے بعد سیدھے برٹش امپائر نے ہی انڈیا پر راج کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو نیشنلائز کر دیا گیا۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس جو بھی دولت تھی، جو بھی علاقہ تھا، جو بھی فوج تھی، وہ برٹش نے اپنی انڈر لے لی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے بعد برٹشر نے کل $45 ٹریلین انڈیا سے لوٹے اور انڈیا کو برباد کر کے ہی چھوڑا۔ انگریزوں نے ہندوستان سے پیسہ لوٹ کے یورپ اور امریکہ میں انویسٹ کیے اور وہاں روڈز بنائے، ریلویز بنائی، اس کے ساتھ فیکٹریز اسٹیبلش کی۔ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں اگر ان کے پاس انڈیا یعنی یہ سونے کی چڑیا نہ ہوتی تو شاید وہ اس ورلڈ وار کو جیت نہیں پاتے۔ تو یہی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایکچوئل سٹوری۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔